بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: إن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان ملت، عزیز ساتھیوں، مولانا باغ پپرول کی اس سرزمین پہ مدینہ مسجد کی تعمیر اور ترقی کے عنوان پر آج کا یہ باوقار اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ مشہور مقولہ ہے: ہمت مرداں مدد خدا۔ چند باحوصلہ مرد مومن نے یہ عزم اپنایا کہ ہمیں اللہ کے گھر کی تعمیر نو کرنی ہے۔ مسجد موجود تھی، نمازیں بھی ہو رہی تھیں، لیکن مخدوش شکل میں۔ اللہ کے ان بندوں نے ارادہ کیا کہ خوبصورت انداز میں ایک اونچی عمارت، جس سے اسلامی شان و شوکت کا اظہار ہو، جس سے مسجد کی عظمت بھی دلوں پر بیٹھے، یہ کام شروع ہوا۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فقیر نے عشاء کی نماز یہاں جماعت کے ساتھ ادا کی۔ کافی وسعت کے ساتھ مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی بہت کچھ کام ہونا باقی ہے، جس میں سب سے اہم مرحلہ چھت کی ڈھلائی، اور پھر اس سے آگے کا مرحلہ پلاسٹر ہے، پتھر لگنا ہے، اور وہ سارے تقاضے اور ضروریات جو ایک مسجد کے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے یہ کام بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کچھ مشکل نہیں۔ جس رب نے اتنا کام کروایا، وہی رب اپنی توفیق سے، اپنے خاص فضل سے باقی کام بھی کروائے گا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اللہ ہی پہ ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بھروسہ کیا ہے؟ کہ اپنا سب کچھ قربان کیا جائے اور تب نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہ اپنا گھر، اپنا در بہت خوبصورت ہو اور اس کے اندر ٹائلز اور ماربل لگا ہوا ہو، خوشنما ہو، لیکن خانہ خدا اللہ کا گھر
مفلوق الحال اور مخدوش شکل میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے گھر کی عظمت نہیں۔ میں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سفر کرتے ہوئے ایک پیٹرول پمپ پہ بس رکی۔ وہاں عام طور پہ جہاں پیٹرول پمپ ہوتا ہے ساتھ میں مسجد بھی ہوتی ہے، مال بھی ہوتا ہے۔ اس مسجد میں نماز کے ارادے سے گیا، دیکھا کہ بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اس بورڈ پہ لکھا ہوا تھا لِأَلَّا تَكُونَ مَسَاجِدُنَا أَدْنَا حَالًا مِّن بُيُوتِنَا۔ وہ ایک تحریک تھی، اس تحریک کا نصب العین، اس کا ایشو یہ تھا کہ ہماری مسجدیں ہمارے گھروں سے کمتر نہیں ہونا چاہیے، ہماری مسجدیں ہمارے گھروں سے برتر، بلندتر، خوبصورت، پروقار، پرشکو، پرحشمت ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہاں کے نوجوانوں کی سوچ ہے۔ اگر ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی یہ سوچ ہو جائے کہ ہمارے پورے علاقے میں ہماری مسجدیں ہمارے گھروں سے کمتر حالت نہیں ہوگی تو انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارے اخراجات کن چیزوں میں، ہمارا پیسہ کہاں کہاں برباد ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ پیسے کی بربادی شادی کے عنوان پہ ہو رہی ہے۔ ایک بڑے اللہ والے نے کہا کہ اس امت کی شادی اس امت پہ عذاب کے طور پہ مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ شادی نہیں، عذاب ہے۔ اس میں ہر وہ کام ہوتا ہے جس سے اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دیا جاتا ہے۔ ناچ شادیوں میں، گانے شادیوں میں، فضول خرچیاں، آتش بازیاں۔ مجھے معلوم ہوا کہ ایک شادی میں معلوم ہوا 50,000 ہزار کے پٹاخے پھوڑ دیے جاتے ہیں، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی ہلاک، آخرت بھی خطر۔ میرے بھائی اس 50,000 اور 1,00,000 اور 20,000 اور 10,000 جو آپ نے جلا کر کے واتاورن کو بھی نقصان پہنچایا، ماحولیات کو بھی آلودہ کیا اور خطرے کا بھی سامان کیا اور اپنے پیسے کو بھی جلا دیا، کس کام کے لیے؟ ارے وہ اتنی رقم لڑکا کو دے دیتے، بیچارہ بال بچے کی پرورش کرتا، اس کو لڑکی والوں سے مانگنا نہیں پڑتا، یا لڑکی والے کو دے دیتے تاکہ وہ بیچارہ اپنی بچی کو دے دیتا۔ کچھ نہیں تو کم از کم کوئی ایسا سامان دے دیتے، کچھ کتابیں محلے میں تقسیم کروا دیتے کہ نسلیں پیدا ہوتی باوقار تعلیم یافتہ، اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مزدوری نہیں کرنی پڑتی، وہ بہتر انداز میں زندگی گزارتا۔ لیکن نہیں، جب توفیق سلب ہوتی ہے تو کبھی اس کا پیسہ اس ملت کے نوجوانوں کا، چھوٹوں کا اور بڑوں کا، چھوٹے کو چھوڑ دیجئے بڑوں کا عمرہ کا پیسہ کبھی برباد ہو رہا ہے ناچنے میں، نچوانے میں، کبھی ڈی جے بجوانے میں، کبھی پٹاخہ چھوڑنے میں، کبھی کھانے کے ورائٹیز میں جس میں سے بڑی مقدار میں کھانے کو ڈسٹ بین میں پھینک دیا جاتا ہے۔ دیکھا کہ نہیں پھینکتے ہوئے؟ یہ کھانا جب آپ پھینکیں گے تو یاد رکھیے گا آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس امت کے لاکھوں افراد ایسے ہیں اس روئے زمین پر کہ رات کا کھانا ان کو نصیب نہیں ہوتا، 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا۔ ابھی ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، نائجیریا میں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہاں کے آبادی کے تقریباً 30% ایسے لوگ ہیں جنہیں 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا۔ یہ تو میں نے ایک ملک کی مثال بتائی، ایسے بہت سے ممالک ہیں، اور ہمارے کھانے کہاں پھینک دیے جاتے ہیں؟ ڈسٹ بین میں پھینک دیے جاتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا کلو، لوگوں کھاؤ، اللہ کی نعمت ہے کھاؤ، واشربو، پیو بھی اللہ کی نعمت ہے پیو، کلو واشربو ولا تسرفو، لیکن فضول خرچی مت کرو، پیسے کو برباد مت کرو، کھانے کو برباد مت کرو، ان کو اناج کو برباد مت کرو، ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والے کو، حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے جو پیسے ہیں کہاں برباد ہو رہے ہیں؟ ان جگہوں پر جو ناجائز مقامات ہیں، اور جو جائز تھے اس کو بھی ہم نام و نمود کی وجہ سے ناجائز بنا رہے ہیں۔ اب ہمارے پیسے بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں، ضرورت سے زیادہ سجانے میں لگ رہے ہیں۔ اسلام نے اجازت دی ہے، سر چھپانے کی جگہ ہونی چاہیے، ایک باوقار رہنے کی جگہ ہونی چاہیے، ایک باوقار باعزت مقام ہونا چاہیے، لیکن معلوم ہوا کہ کروڑوں روپے چھوٹی سی عمارت میں پھونک دیے جاتے ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں۔ میرے بھائی، دنیا کو آپ جنت نہیں بنا سکتے۔ بڑے بڑے عمراء نے، بڑے بڑے بادشاہوں نے اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کی۔ ایک شاعر نے ایک شعر کہا، ایک بادشاہ کی طرف منسوب ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دیگر بارہ ریس، کہ مزے کر لو، دوبارہ یہ دنیا نہیں ہے، لیکن وہ قوم، وہ ملت، اس ملت کے جیالے جن کا یقین ہے کہ اس کے بعد ایک دنیا ہے، اور جنت و جہنم اس دنیا میں ہے۔ اس دنیا کو ہم جنت بنانا چاہیں گے، بائی نیچر یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ مصیبت کی جگہ ہے، یہ مشکلات کی جگہ ہے، یہ پریشانیوں کی جگہ ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ ہم لاکھ اس کو جنت بنانا چاہیں گے، نہیں بنا سکتے۔ تو جب ہم جنت بنا ہی نہیں سکتے تو پھر بپراہٹ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ اس لیے میرے بھائی، یہ پیسہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کیا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیاما لکم، اللہ نے تمہارے لیے بیس آف لائف بنایا، زندگی کی بنیاد، اس کی حفاظت کیجئے اور صحیح جگہوں پہ لگائیے، فضول خرچی مت کیجئے۔ اگر آج کل ایک اور شوق پروان چڑھ رہا ہے، ہر شخص کے پاس ایک قیمتی بڑا والا موبائل ہونا چاہیے، 50,000 70,000۔ ایک نوجوان میں نے موبائل دیکھا، میں نے کہا کتنے کا ہے بھائی یہ؟ کہا کہ 1.25 لاکھ روپے کا۔ تو 1.25 لاکھ روپے کا موبائل لے کر کے گھوم رہا ہے وہ۔ کیا حاصل اس سے؟ اس میں کوئی الگ سی چیز ہے کیا؟ صرف دکھانے کے لیے، صرف نمائش کرنے کے لیے۔ تو یہ ان چیزوں میں پیسے برباد ہو رہے۔ اگر ہمارے نوجوان چاہیں کہ ان پیسوں کو بچا کر کے ہم پہلے مسجد کی تعمیر کریں گے، بعد میں موبائل خریدتے رہیں گے، تو کیا مسجد کی تعمیر نہیں ہوگی؟ ابھی اس مجلس سے تیار ہوں گے لوگ، 1 ہفتے میں چھت کی ڈھلائی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ جی، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے، پہلے سوچ کی طاقت چھن جاتی ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر پائیں گے۔ کہ نہیں، ہم کریں گے اور ہم ہی کو کرنا، اللہ ہم ہی کو کھڑا کیا ہے اس کام کرنے کے لیے۔ دیکھیے کام ہوتا ہے کہ ہوگا، کام انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ عزم کرنے کی ضرورت ہے، ہمت کرنے کی ضرورت ہے، حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، کچھ زمانے قبل آتے تھے تو یہ جتنی تعمیر شدہ ہے کچھ بھی نہیں تھی، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، آج اتنی بڑی ہے، انشاءاللہ اس سے بھی بڑی ہوگی۔ یہ ایک جہت ہے، لیکن مسجدوں کا مقصد کیا ہے؟ مسجدوں کا مقصد نام و نمود نہیں، نمائش نہیں، ہم اس کی تعمیر کے مکلف ہیں، ہم اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایسے گھروں میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عمارت بلند تعمیر کی جائے، تو مسجد کی ایک عظمت ہو۔ تو یہ بتائیں کہ مسجد کی تعمیر
بنیادی مقصد کیا ہے؟ مسجد سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے میناروں سے کیا آواز بلند ہوتی ہے؟ 5 وقت جو اذان ہوتی ہے اس میں کیا پکارا جاتا ہے؟ پکارا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کی بزرگی کا اعلان ہوتا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے اندر، ہمارے نسلوں کے دلوں میں وحدانیت کا سبق اس طرح پیوست ہونا چاہیے کہ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہو تو یہ بچہ پکار اٹھے کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا خالق ایک ہے، ہمارا مالک ایک ہے، ہمارا پروردگار ایک ہے، ہم ایک کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس مسجد کی مینارے سے بلند ہونے والی صدائیں ہر وقت ہم کو بیدار کرتی ہیں کہ ہمارا رب ایک ہے، ہم اسی کی وندنا کرتے ہیں، ہم اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی وندنا کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی وندنا ہم نہیں کر سکتے۔ وطن ہمارے لیے محبوب ہے، ہم اس کی وندنا نہیں کرتے ہیں۔ کوئی زبردستی ہمارے بچوں کے اوپر شرکیہ الفاظ، شرکیہ ترانے مسلط کرنے کی کوشش کرے گا، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے اخلاق کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے کردار اور کیریکٹر کی حفاظت کریں گے، اور ایک اللہ کی عبادت، وحدانیت، اس کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ ہم اپنی نسلوں کو وصیت کر جائیں گے کہ بیٹے کچھ ہو جائے لیکن ایک اللہ کی عبادت پہ ڈٹے رہنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے ایک چیز کی گارنٹی طلب کی تھی کہ تم عبادت کس کی کرو گے، ہمارے بعد پوجو گے کس کی، تو پرستش کس کی کرو گے؟ تو ان کی اولاد نے آپ کو یقین دہانی کرائی تھی، نعبد الہک و الہ آبائک۔ آپ نے جس اللہ کی عبادت کی دعوت دی، آپ کے باپ دادا نے جس کی دعوت دی، اسی ایک اللہ کی پرستش کریں گے، اس سے ہم نہیں پھریں گے۔ شرک کے جراثیم کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیدار رہیے گا۔ یہ مسجدیں وحدانیت کے مراکز ہیں، یہ مسجدیں توحید کے مراکز ہیں، اور توحید کے بارے میں ہمارا یقین رہنا چاہیے کہ توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ تک ہمارا تعلق وحدانیت کے ساتھ، توحید کے ساتھ، توحید کا مرکز مسجد کے ساتھ، توحید کی درسگاہ مدرسوں کے ساتھ قائم رہے گا، اس وقت تک ہمیں کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائی، زیادہ لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہے، دیگر مقررین بھی تشریف لائیں گے، خاص طور پہ قاری سہراب صاحب آپ کے روبرو ہوں گے۔ میں اسی پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔